اور اللہ پہ توکل کرے، پریشان نہ ہو، اس لیے کہ یہ محدود زندگی ہے، چند سالوں کی زندگی ہے، یہاں کا نقصان بھی ہمیشہ کا نہیں، یہاں کا فائدہ بھی ہمیشہ کا نہیں۔ اصل فکر جو ہمیں ہونی چاہیے وہ آخرت کی ہونی چاہیے کہ موت کے بعد کیا ہوگا، میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا۔ کیونکہ ہمارے یہاں تو آج کل اس قوم کے اوپر بڑی مصیبت ڈالی گئی ہے، یہ بتا دیا گیا بھائی تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، کلمہ پڑھا ہے تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب جنت میں جاؤ گے۔ بڑا ظلم ہو رہا ہے یہ، کوئی یہ نہیں بتاتا کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، مومنو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اور فرمایا کیا تم بعض اللہ کی کتاب کے احکامات مانتے ہو اور بعض کا تم انکار کرتے ہو، اسے نہیں مانتے ہو؟ کبھی وہ عملاً ہوتا ہے کہ اس کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں کچھ احکامات تو اللہ کے مانتا ہے اور اکثر کو نہیں مانتا ہے، صبح سے شام تک پاؤں تلے روڑتا رہتا ہے۔ فرمایا فما جزاء من یفعل ذلک منکم، جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا کہ بعض اسلام کے احکامات مانے اور بعض نہ مانے، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر ہو، فرمایا الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں اسے میں رسوا کر دوں گا، شرمندہ کر دوں گا، ذلیل کر دوں گا، جس طرح یہ قوم ہو گئی ہے، جس طرح ہو گئی ہے یہ قوم۔ اس سے زیادہ ذلیل کیا ہوگی؟ پوری دنیا مذاق اڑا رہی ہے پاکستانی قوم کی، اس سے زیادہ ذلت کیا ہوگی؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور فرمایا قیامت کے دن شدید تر عذاب میں ان کو لوٹا دوں گا۔ کس نے تمہیں بتایا تھا کہ جی تم بعض مانو اور بعض نہ مانو؟ کس نے تمہیں کہا تھا کہ اللہ کے نبی سفارش کر کے تمہیں بچا لیں گے؟ یہ کس نے تمہیں یہ پٹی پڑھائی تھی؟ کیا تم نے اللہ کی کتاب کو نہیں دیکھا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بد نصیبی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف منسوب کر کے ایک روایت امام بخاری لے آیا کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑیں گے اور اللہ کی تعریفیں کریں گے، اس کے بعد اللہ کہے گا فرفع راسک یا محمد سل تودا، سر اٹھائیے، آپ جو مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا، اور پھر آپ دعا کریں گے کہ اللہ میری امت ان کو جہنم سے نکال لے۔ پھر اللہ اپنے نبی کو اجازت دے گا، جائیں گے اور جہنم سے نکال لیں گے، دوسری دفعہ پھر اللہ کہے گا نکال لو، پھر نکالیں گے، تیسری مرتبہ پھر سجدے میں جائیں گے، پھر اللہ کہے گا کہ نکالو، اور وہ بھی نکال لیں گے، اور جہنم میں جتنے امتی ہوگے وہ سارے باہر نکال کے جنت میں لے آئے گا۔ اب یہی بخاری، کوئی تڑپ ہو، کوئی سمجھ ہو، کوئی عقل ہو، یہی بخاری اٹھا کر دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان، اپنے قبیلے کے لوگوں کو سب کو مخاطب کر کے ایک ایک قبیلے کو کہہ رہا ہے، بنو ہاشم کو کہہ رہا ہے، قریش کو کہہ رہا ہے، ایک کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آؤں گا، اپنے آپ کو بچا لو۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر اپنی بیٹی فاطمہ سے کہتے ہیں یا فاطمہ بنت محمد، اے محمد کی بیٹی فاطمہ سن لے،
سلینی ما شئت من مالی، میرے مال میں سے دنیا میں کچھ مانگنا چاہو میں دوں گا، تم مانگ لو، لیکن سنو انقذی نفسک عن النار لا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا، اس کے بچنے کے لیے، اس عذاب سے بچنے کے لیے خود تمہیں تیاری کرنی ہوگی دنیا کے اندر۔ کوئی شرم آتی ہے ان علماء کو جو لوگوں کو یہ پٹیاں پڑھاتے ہیں کہ شفاعت کریں گے اللہ کے نبی، وہ تمہیں بچا لیں گے؟ اور آج اس امت کو بے راروی کا شکار کرنے والے یہی علماء سو ہے، یہی پیران ضلالت ہے، جو اتنے بڑے پیمانے پہ ایک مسلم معاشرے کے اندر سود جیسا گناہ جو ہے وہ سرایت کر گیا ہے۔ آج رشوت ان کے کٹی کے اندر مل گیا ہے، حرام خوری بغیر اس کے معیشت ان کی نہیں چلتی ہے، جھوٹ کے بغیر ان کی معیشت نہیں چلتی ہے، بے حیائی اور فحاشی زنا وہ عروج کے اوپر ہے، لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی مسلم قوم ہے۔ شرک جیسا جرم جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اکبر الکبائر، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، آج قوم کے ایک ایک کونے کو، ایک ایک حصے کو اس معاشرے کے آپ دیکھیں، شرک سے آپ کو لبریز نظر آئے گا۔ اللہ کے کتاب اٹھا کر دیکھیں، سورۃ الزمر کے اندر اللہ کیا فرماتا ہے، آیت نمبر 19 کے اندر اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، ورنہ قرآن اور سنت کا آپ مطالعہ کریں، قیامت کے دن اللہ کا نبی ہے لوط علیہ السلام، بیوی جہنم جا رہی ہے، نہیں بچا سکیں گے۔ اللہ کا نبی ہے نوح علیہ السلام، بیٹا جہنم جا رہا ہے، نہیں بچا سکیں گے۔ اللہ کا نبی ہے ابراہیم علیہ السلام، امام الانبیاء بھی ہے اور امام الخلق بھی ہے، لیکن اس کا باپ جہنم جا رہا ہے، وہ نہیں بچا سکیں گے۔ سورہ زمر کے اندر اللہ اپنے آخری نبی سے فرماتے ہیں افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، جس پر اللہ فرماتا ہے میں عذاب کا فیصلہ کر لوں، جہنم کا فیصلہ کر لوں میرے نبی، افانت تنقذ من فی النار، اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری۔ فرمایا نبی پھر آپ اس کو جہنم سے نہیں نکال سکتے، نہیں بچا سکتے۔ قرآن مانے یا وہ روایت جو یہ پیش کرتے، ایک طرف قرآن اور اس کی تشریح میں صحیح احادیث، اور دوسرے طرف روایتیں قرآن سے متصادم، اور ان کا یہ اصرار ہے کہ ہم تو وہی روایتیں مانیں گے جو قرآن سے ٹکرا رہی ہے، ہم وہ حدیثیں نہیں مانیں گے جو قرآن کی تشریح میں آ رہی ہے۔ تو بہرحال یہ تو میں نے استفادے کے لیے اس کا ذکر کیا، اصل موضوع تو ہمارا یہ تھا توکل علی اللہ، تو اسے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ توکل اس وقت بڑا فقدان ہے معاشرے کے اندر، توکل علی اللہ کا کہتے سب ہے، اقرار سب کر رہے ہیں، لیکن میں آپ جتنے بھی ہم ہیں تو ہم اس صفت سے جو ہے وہ خالی ہے۔ تو میں بھی اپنی اصلاح کروں، آپ لوگ بھی اپنی اصلاح کریں، اپنے دل کو جو ہے نا، قلب کو، جس طرح وہ حدیث آپ کے سامنے آئی ہے، اپنے دل کو اس بات میں مطمئن کر لیں۔ یعنی اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں، میں تھوڑی سی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ نے اپنی قدرت کو دکھایا ہے۔ ویسے تو اللہ کی قدرت دیکھو، بغیر ستونوں کے آسمان اس نے کھڑے کیے، ہمیں پیدا کیے ہیں، ساری اس کی تخلیق ہے، اس کی قدرت میں کوئی شک تو نہیں ہے، لیکن اس کی قدرت اور اس کا تقرب، کیونکہ انسان بڑا کمزور ہے،
یہ آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر سورۃ آل عمران کے اندر بھی اس مضمون کو اللہ نے ذکر کیا، سورہ انفال کے اندر بھی اللہ نے مضمون کو ذکر کیا۔ صحابہ سے اللہ نے کہا کہ میں 3000 ملائکہ سے تمہاری مدد کروں گا، 5000 ملائکہ سے تمہاری مدد کروں گا۔ یہ کیوں اللہ نے کہا مدد تو میری طرف سے آتی ہے، یہ صرف اس لیے کر رہا ہوں تاکہ دل تمہارے مطمئن ہو جائے۔ انسان ظاہر کو دیکھتا ہے، اللہ تو نظر نہیں آتا ہے، تو انسان کو اطمینان نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کے علاقے میں ایک ایس ایچ او آپ کے پڑوس میں رہتا ہے اور آپ کو وہ کہہ دے کہ آپ فکر نہ کریں، میں ہوں، کوئی مسئلہ ہو تو آپ بالکل مطمئن ہو جائیں گے۔ آپ ایس ایچ او نے کہہ دیا، کوئی آرمی کا کوئی افسر آپ کے پڑوس میں رہتا ہے اور وہ آپ کو تسلی دے کہ میں ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ مطمئن ہو جاؤ گے۔ یا کوئی امیر آدمی ہو، کوئی عہدیدار ہو، آپ کو تسلی دے، آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت وہ بار بار ہمیں بتا رہا ہے اپنے تقرب کے بارے میں، لیکن ہمیں یقین نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں، یہ سورہ المجادلہ ہے، آیت نمبر 7 آپ دیکھیں۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، فرمایا کیا تو نہیں دیکھتا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کو وہ جانتا ہے۔ اس کے علم سے کوئی چیز باہر تو نہیں ہے نا، کوئی چیز ہے اس کے علم سے باہر۔ آگے اللہ فرماتا ہے ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامہ ان اللہ بكل شيء علیم۔ آیت 7 سورہ المجادلہ۔ فرمایا تم اگر یہ 3 ہوتے ہیں نا تو چوتھا میں ساتھ میں ہوتا ہوں۔ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ آج تو ہمارے مولویوں نے یہ کہہ دیا ہے نا، ہمیں پڑھا دیا ہے، اللہ رب العزت تو عرش پہ ہے، علم کے لحاظ سے ہر جگہ ہے۔ بھائی اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے جہاں تم ہوتے ہو وہاں میں ہوتا ہوں، اپنے شان کے لحاظ سے۔ یہ جہلا والی باتیں نہیں ہونی چاہیے کہ کیا ہم کمرے میں تو اللہ ہمارے ساتھ کمرے میں، کیا الیاذ باللہ ہم باتھ روم میں واش روم میں تو اللہ ہمارے پاس وہاں بھی ہے۔ وہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حدیث میں بھی اس کی تشریح فرما دی۔ سورہ زمر میں دیکھیں اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن یہ جو آسمان تمہیں نظر آ رہے ہیں اور یہ زمین جو تمہیں نظر آ رہی ہے یہ اللہ کی مٹھی میں ہوں گے۔ تو تقرب کا کیا معنی ہے؟ آپ اللہ کو کمرے میں کیوں لا رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے یہ ساری چیزیں میری مٹھی میں ہوگی، اور مٹھی سے مراد یہ مٹھی نہیں اس کی جو اس کے شان کے ساتھ لائے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ پوری کائنات ایسی ہے جیسے اس ہاتھ کے بیچ میں آپ رائی کا دانہ رکھ لو، رائی کا دانہ، یہ ایسا ہے۔ اللہ کے تقرب کو تو سمجھو، وہ اپنے شان کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ دیکھنا چاہتا ہوں، کہا نہیں دیکھ سکتے ہو موسیٰ، لن ترانی، لیکن اس جبل پہاڑ کے طرف دیکھو، میں تجلی کروں گا، اگر یہ ٹک گیا تو تم بھی دیکھ لو گے۔ اپنے تجلی فرما دی، تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تجلی اللہ نے پہاڑ پہ کر دی، باتیں موسیٰ سے کر رہا ہے، اور اتنا قریب کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ تو مجھے اور میرے بھائی کو فرعون کے پاس بھیج رہا ہے، وہ ہم پہ زیادتی کرے گا، سرکشی کرے گا، اور میں نے قتل بھی کیا ہے، میں کیسے جاؤں اس کے پاس؟ تو اللہ رب العزت نے تسلی دی دونوں کو، لا تخافا، ڈرے مت، دونوں کو تسلی دی، ڈرو مت، اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔
تسلی دی۔ اب وہ قلب جو تھا نا وہ ایمانداروں کا، وہ انبیاء کا قلب تھا، بس وہ ٹک گیا کہ اللہ نے کہہ دیا، اب کیا، جیسے ہم کسی عہدیدار کے تسلی سے ہمیں اطمینان ہوتا ہے نا، اس سے کہیں زیادہ انبیاء کو اللہ کی تسلی سے اطمینان ہوتا تھا کہ اللہ نے کہہ دیا تو اب کیا ہے، یہ تو کائنات اس کی مٹھی میں۔ ایسا ایمان ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ نے سورۃ قصص، سورۃ طٰہٰ کے اندر وہ ساری تفصیل بتا دی کہ موسیٰ جو وحی میں کر رہا ہوں یہ تیری ماں کی طرف میں نے وحی کی تھی، جب تو پیدا ہوا تھا نا اس وقت تیرا دشمن جو ہے وہ بنی اسرائیل کی اولاد کو قتل کر رہا تھا، تیری ماں سے میں نے کہا تھا کہ جب تجھے خوف ہو تو ایک تابوت صندوق کے اندر موسیٰ کو ڈال دینا اور دریا میں بہا دینا، اور یہ دریا اس تابوت کو لے جا کے اس دشمن کے پاس ہی ساحل پہ پھینک دے گا، اور وہاں سے وہ دشمن اس تابوت کو لے گا اور اس لڑکے کو نکالے گا، اور اس لڑکے کو نکالنے کے بعد تیری ماں کو میں نے تسلی دی کہ تیرے اس بچے کو واپس تیرے طرف بھی لوٹاؤں گا، یہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ خوف محسوس ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھا اور دریا میں ڈال دیا۔ کوئی کر سکے گا؟ آج کے دور میں کوئی کر سکے گا؟ یہ توکل علی اللہ، ان کا ایمان تھا، اس کو توکل علی اللہ کہتے ہیں۔ اسباب پہ نہیں بھروسہ، اسباب پہ بھروسہ ہو تو آگ کا کام ہے جلانا، آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو دشمن نے آگ میں ڈالا تو اوپر سے آواز آئی، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ۔ بس آگ نے پھر جلایا نہیں، وہ سلامتی والی بن گئی۔ یہ ایمان ہمیں بنانا پڑے گا۔ آگ جلاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور جب اللہ کا حکم آئے گا تو آگ نہیں جلائے گی۔ ایمان ہونا چاہیے یا نہیں؟ دریا کا کام ہے ڈبو دینا، لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا تو موسیٰ ایک بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، ابھی ابھی پیدا ہوا ہے، لیکن صندوق میں وہ دریا اس کو لے جا رہا ہے۔ اور وہ کہاں جا رہا ہے؟ دریا، دیکھیں دریا بھی اللہ کا حکم مان رہا ہے، دشمن کے گھر کے پاس لے جا کے وہاں کنارے پہ کر دیا، اور دشمن آ کے اس کو لیتا ہے۔ پھر آگے آپ دیکھیں، اس کا کام قتل کرنا ہے بنی اسرائیل کے بچے کو۔ وہاں پہ اللہ رب العزت نے فرعون کی بیوی کے دل میں بات ڈال دی کہ بتاؤ اس کو قتل نہیں کرنا، اس کو، اس سے ہمیں فائدہ ہوگا یا اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اس نے کہا اچھا ہی، بیوی کی بات تو لوگ مانتے ہیں اور آج کل تو بہت زیادہ مانتے ہیں۔ فرعون نے مان لی، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس کا اللہ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام پہ حرام کر دیا تھا کہ کسی عورت کا تمہیں دودھ نہیں پینا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، آپ دیکھیں حرام کر دیا۔ اب ایک عورت آ رہی دودھ، دوسری آ رہی ہے، تیسری آ رہی ہے، وہ پی نہیں رہے کسی۔ اب آپ دیکھیں کہاں سے یہ ساری چیزیں ہو رہے، انتظامات ہو رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ بھی ڈائریکشن مل گئی کہ بیٹی کو بیچو پیچھے پیچھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن پیچھے پیچھے گئی دوڑتی ہوئی اور وہیں پہ پہنچ گئی اس کے گھر میں، فرعون کے پاس۔ اب دیکھ رہی ہے کوئی دودھ پلا رہے، پی نہیں رہی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا میں بتاؤں گا ایسا ایک گھر جو اس کو دودھ پلائے گی، انشاءاللہ یہ پی لے گا، بس تمہارا کام ہے اس کو وہاں بھیج دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہاں سے اپنے لوگوں کے ساتھ، خدمت کے ساتھ، خرچوں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پاس لے آیا۔ جس کو کہتے ہیں توکل علی اللہ، اس کو کہتے ہیں قدرت، اس کو کہتے ہیں اللہ پر ایمان لانا۔ آج ہم ہو گئے ہیں مادہ پرست۔ کیا ہو گئے ہیں؟ مادہ پرست مسلمان۔ اللہ جانتا ہے اس قوم کی اکثریت مشرک ہے، مشرک، یہ مادہ پرست قوم ہے، اللہ پر ابھی ایمان نہیں لائے ہیں۔ اللہ پر ایمان ایسا ایمان ہوتا ہے، بہت ساری مثالیں، وقت ختم ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، صلی اللہ علیہ وسلم۔